السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران سراؤلا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عمران خان سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فہرست کے مطابق رہنماؤں کی ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے اپنے حکم میں 24 مارچ کے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت کی کہ ملاقاتوں کے لیے جاری شدہ اجازت ناموں اور طریقہ کار پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ عدالتی احکامات کے بعد تحریک انصاف کی قیادت، جو اس وقت مشکلات اور اختلافات کا شکار ہے، عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جنہیں کابینہ کی تشکیل کے لیے عمران خان سے مشاورت کرنا تھی، وہ بھی ملاقات کے منتظر نظر آئے، لیکن انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ ملنا کئی خدشات اور سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ دوسری جانب آج وفاقی کابینہ کا عام اجلاس ہوا، جس میں پنجاب حکومت کی سفارش پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی گئی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن مزید بات کی جائے تو بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر تو اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اپنی اتحادی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرے گی؟ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھلے گا یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی جماعتوں کے مابین تلخیاں کم ہوں گی؟ انہی معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحریک انصاف کے رہنما امجد علی خان نیازی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر زدون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جہانگیر زدون صاحب، آپ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ ملاقات کا بندوبست کیا جائے، ملاقات کی اجازت دی جائے، اس کے باوجود بھی ملاقات کا نہ ہونا، آگے کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب عدالت کا آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے اگر اس پہ یقین کر لیں تو عدالت کے حکم کی جو ہے کمپلائنس جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح اگر آپ عدالت کے حکم کی کمپلائنس نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں یا کوئی عام بندہ ہے۔ کل کو ہمارے ساتھ ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چلے آتے ہیں جیل میں تو کوئی ملاقات نہیں ہوتی، تو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم میاں نواز شریف صاحب ان کو نہ بھجوائیں جیل میں، جی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، یہ سینٹر ہیں، کسی وقت بھی کسی کے ساتھ، تو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ جائے تو ملاقات کرانی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہوتی، کیا وجوہات ہیں، تو ان کو وہ وجوہات بتانی چاہیے۔ یہ عدالت کا کام ہے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائیں۔ اگر عدالت اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی تو اس کا مطلب ہے پھر رول آف لا نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عدالت جس نے آرڈر پاس کیا ہے اس کا بنیادی مطلب ہے یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان کی گارڈین ہے کورٹس۔ کل کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جب اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں جیل کے اندر تو ان کی ملاقات جو ہے وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے۔ تو عدالت نے اگر حکم پاس کیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرایا۔ عدالت کسی صورت میں اگر ایک جج اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا تو وہ آپ گھر چلا جائے، اس کو کیا ضرورت ہے پھر اس کرسی میں بیٹھ کے 25 لاکھ روپے تنخواہ لینے کی، باقی پروٹوکول اور پرویلیج لینے کی۔ ایک تو ایک سیشن جج کا کام ہے، تو اور ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اگر آرڈر پاس کرتا ہے، اس کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اب اس کا آرڈر کون امپلیمنٹ کرے گا، تو وہ کنٹیمپٹ ایشو کرے جیل سپرنٹینڈنٹ کو۔ بٹ صاحب کیوں نہیں ملاقات ہونے دی جا رہی؟ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ملاقات کروائی جائے، اور سہیل آفریدی نے تو یہ کہا کہ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ تو عدالتوں کی بے بسی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اتنے طاقتور ہیں کہ عدالت کے احکامات پر بھی ملاقات نہیں کروا رہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، عدالت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن عدالت نے جو حکم دیا ہے، جو لوگ ملنے گئے ہیں کیا وہ اس پہ پورا اتر رہے تھے؟ اگر کیونکہ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس نے حکم ضرور ماننا ہے اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ ہدایات تھیں اس کے مطابق انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا نہیں کیا، کیا وجوہات تھیں۔ آپ ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کبھی علیمہ خان بازی، کبھی ان کی کہتے ہیں وکلا آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے جیل کے باہر کو ایک پوائنٹ بنا لی ہے کہ وہاں پریس کانفرنس کرنی ہے، وہاں باتیں کرنی ہے، وہاں الزام تراشی کرنی ہے۔ یہ 2 سال سے سلسلہ ہے۔ جب گنڈا پور تھا تو وہ بھی جا کے جب ملتا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ علیمہ خان
اور ان کے آپس میں تعلقات، لیکن ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس کی حکم عدولی کبھی نہیں ہوتی، اور نہ سپرڈینٹ جیل ایسا کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں گے جب جو عدالت پوچھے گی تو سپرڈینٹ رسپانسیبل ہے، وہ جواب دے گا اور وہ ضرور بتائے گا کہ کیا چیزیں جو کم تھیں، جو چیزیں انہوں نے نہیں پیش کی جس کی وجہ سے، یا کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ کورٹ کا جو حکم تھا اس کے مطابق یہ لوگ نہیں چل رہے تھے، تو ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ملاقات اگر ہائی کورٹ کا حکم ہے تو وہ جو ایس او پی ہے وہ ضرور پورے کیے جاتے ہیں۔ تو بٹ صاحب ایک جانب تو آفرز آ رہی ہیں آپ کی جماعت کی جانب سے کہ جی درخواست دے دیں اگر تو آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ اس پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں، ان کی ذاتی رائے میں تو اگر شفٹ کر بھی دیا جائے تو انہیں ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک جانب آپ وہ آفرز بھی کریں، دوسری جانب ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے۔ نہیں، ہم نے کوئی آفر نہیں کی، یہ تو ہمیں باتیں ہیں۔ وہ دیکھیں نا، ایک انہوں نے کہا کہ قیدی ہے عمران خان جیل میں ہے، سزا کاٹ رہا ہے، حکومت نے ان کو جیل نہیں بھیجا، عدالت نے ایک 190 ملین چوری کا کیس ہے، قیدی ہے وہ نہیں، کل طارق فضل چودھری صاحب نے، آپ کی جماعت کے وہ رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر وہ درخواست دے دیں تو انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب نے وہ جب کوئی بات اس وقت ہو رہی ہوگی کہ درخواست دے دیں، درخواست دینا ہر قیدی کا کام ہے، اور عمران خان تو اس میں لگا ہوا ہے کافی عرصے سے کہ مجھے ادھر بھیج دیں، کے پی کے میں بھیج دیں، کچھ کر دیں، لیکن کہتا ہے جی کہ نہیں، مجھے آفر کس نے کیا ہے یہ آج تک نہیں بتایا، اور نہ کبھی حکومت آفر کرے گی، اور نہ اس طرح کا کام ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، حکومت نے نہیں بھیجا، جس کام میں وہ جیل میں ہے اس کی سزا وہ کاٹ رہا ہے عدالت میں۔ جب بھی عمران خان اپنی بے گناہی ثابت کرے گا تو جیل سے باہر آ جائے گا، نہیں تو باقی جو سارے قیدی ہیں، دیکھیں اور بھی لوگ قیدی ہیں، کبھی اور کا کسی قیدی کا ایسے اس طرح ان کو آزادی ملتی ہے ملاقاتوں کی، پورا کہتے ہیں کہ باہر ڈیالہ جیل کے باہر ادھر ڈرامہ لگانے جاتے ہیں، کوئی ملاقات کا ان کو شوق نہیں ہوتا۔ پہلے بھی وہ جو کیا اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی اعلان سلمان کرتے۔ اکرم راجہ۔ ہاں جی، آپ نے کچھ کہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان اکرم راجہ، آپ نے یاد ہے وہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آئے کہ میں جو نام دوں گا اس کے علاوہ کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا، پھر انہوں نے کہا جی یہ بندہ اندر کیسے چلا گیا، میں نے تو اس کا نام نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ان کو اب سیاسی جماعتیں جو ہے نا، پی ٹی آئی، جو اس کا رویہ ہے، پہلا اس کا جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور تھا اس کا بھی رویہ یہی تھا، 1.5 سال وہ بھی یہی کام کرتا رہا، آ رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں گن اور باہر چلا جاؤں گا، عمران کو لے آؤں گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میری زندگی اور موت عمران خان ہے، میں نے ایک ہی کام ہے میرا، جی میں اس کے لیے مر جاؤں گا، اس کو ڈیالہ جیل سے جا کے باہر لاؤں گا۔ بھائی کیسے لاؤ گے تم؟ وہ نہیں لا سکا۔ ڈیالہ جیل سے باہر اس نے آنا ہے جب اس نے اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کرنی ہے۔ اگر اس طریقے سے آئے گا تو وہ آپ ہسٹری دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح آتا تھا، ہاتھوں میں گن اٹھا کے جاتا تھا، پھر وہ کہتے ہیں پہاڑی سے بھاگے چلا جاتا تھا کہ میں ادھر سے نکلا وہاں گیا۔ یہ طریقے اگر وہ چینج نہیں کرے گا رویہ، پی ٹی آئی کا رویہ اگر یہ رہا ہے اور اسی طرح چلے گا، جب تک اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے۔ جمہوریت میں احتجاج کی اجازت ہوتی ہے، لیکن احتجاج جس طرح وہ کرتے ہیں جو اپنے صوبے کے پی کے میں، ٹھیک ہے، کیا حالت ہے 15 سال سے اس کی۔ نیازی صاحب، اب ایک بات ہے، ایک بات چھوٹی میں کر دوں، رویہ ٹھیک کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے۔ بس رویہ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، لے جی نیازی صاحب رویہ ٹھیک کریں، اجازت مل جائے گی۔ عمران ان کو کیا کہیں، سمجھان، چونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا ہے، لوگوں کے اوپر ہے ڈنڈے برسانے ہیں، مارنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، پر اور گورنمنٹ چلانی ہے، چل نہیں رہی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی رویہ ٹھیک رکھیں۔ ہم آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہیں، ایک پروگریسو جماعت ہیں، ڈیبیٹ پہ یقین ہے، کیتھارسس کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اٹھنے پہ پرچہ ہو جاتا ہے، بیٹھنے پہ پرچہ ہو جاتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہونے پہ پرچہ ہو جاتا ہے،
ہاتھ ہلانے پہ پرچہ ہو جاتا ہے. مطلب ہماری تو حالت یہ ہے. اچھا کسی کو اچھا کہہ لیں کہ السلام علیکم، 10 لوگوں کو السلام کر دے تو اس پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو حالات ہیں. اب آپ بتائیں، ہم کورٹوں میں جاتے ہیں، وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. کورٹس جو ہے وہ بے بسی کا شکار ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ عجیب و غریب فیصلے دے رہا ہے. تو ادارے تو مطلب ان پہ کوشچن مارک آ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں 2 دن پہلے وہ پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا، لائیو پروسیڈنگ، کہ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ ہم ایک لارجر بینک تشکیل دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اب یہاں اگر سوالیہ نشان آ جائے تو پھر آپ کس سے توقع، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں اور ہمیں کہا جائے کہ جی اب آپ اپنا رویہ بدلیں. دیکھیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت چلے گی تو نظام کا پہیہ چلے گا. اگر آپ اس کو زور زبردستی چلانا چاہیں گے تو یہ نظام نہیں چل پا رہا. خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. جو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک کالے کوٹ والے نے بنایا تھا اور جمہوریت کے نام پہ بنا تھا. اس لیے اس کو خدا را آگے کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ اسٹیبلٹی اس کے اندر آئے، جس کے اندر اس کی معیشت بہتر ہو. اس کے لوگ جو آج غربت کی چکی میں پس چکے ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، کسان آپ کا ڈوب گیا ہے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا آپ اس کو عمران خان کو نہیں جیب میں صاحب، رکھ کے آپ کی جماعت کے تو پہلے ہی بڑے تحفظات تھے اور وہ یہی کہتی تھی کہ ہمارے رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. علی امین گنڈا پور کو بھی اکثر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی اور پھر کافی پریشر بنا، اس کے بعد انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا. پھر آپ نے کہا کہ آتے کیوں نہیں، پھر دوبارہ سے انہوں نے آنا شروع کر دیا. آخر حکومت کو پرابلم کیا ہے اس ملاقات سے؟ حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے یا کیوں اجازت نہیں مل پاتی ملاقات کے لیے؟ آپ خود سوچیں کہ آج کے 3 رکنی جو بینچ تھا اس کا فیصلہ جس طرح رد کے ٹوکری میں ڈالا گیا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل ہمارے چیف منسٹر نے صاف بات کی ہے کہ عدالتوں ہمیں ایشو نہیں ہے، ایشو عدالتوں کے لیے کہ وہ بے بس ہو گئی ہیں. تو ان کو آپ ان سے پوچھیں کہ بابا آپ کو عمران خان سے کس بات کا ڈر ہے؟ ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ بات چیت کر لے گا، لوگوں سے بات چیت کر لے گا. کوئی جو جائیں گے کوئی اچھی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے. اور انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ معاف کرے. بالکل جی، ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. بٹ صاحب سے ہم پوچھیں گے بھی کہ آخر کیا پرابلم ہے، کیوں ملاقات نہیں ہو پا رہی اور صوبے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پا رہی. اور وزیر اعلیٰ نے آج یہ کہہ بھی دیا ہوا ہے کہ جناب میں تو ملاقات کر کے ہی کابینہ فائنل کروں گا. تو جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک کابینہ نہیں بنے گی، کابینہ نہیں بنے گی تو حکومتی امور جو ہے وہ کون چلائے گا، کیسے چلائے گا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا بٹ صاحب، وزیر اعظم صاحب نے تو خود مبارکباد کی کال کی تھی سہیل آفریدی کو، اور سہیل آفریدی نے اس وقت بھی درخواست کی تھی کہ میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. بہرحال وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف ہی اشارہ ہوگا ان کا کہ جی ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا کس طرح سے. وزیر اعظم ایک ملاقات کا ارینج نہیں کروا پا رہے، پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ صوبہ آپ سے تعاون نہیں کر رہا، پھر تلخیاں بھی موجود ہیں، پھر صوبے کی طرف سے بیان بھی آتے ہیں. تو کیسے ایک چھوٹی چیز پر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی ملاقات سے کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی خوف تو نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان ایک قیدی ہے. اب جو بھی جاتا ہے کہ جیل میں کسی سے ملنے تو وہ سپرنٹینڈنٹ سے ملتا ہے، درخواست دیتا ہے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیر رکھے ہوتا ہے. یہ تو ایک ہائی کورٹ میں جب یہ سب گئے آپس میں لڑے، سب ان کی آپس کی لڑائی ہے، آپ کے سامنے ہے. کہ میں نے پھر سلمان اکرم راجہ کی بات کروں گا، یہ عدالت کے باہر ادھر جیل کے باہر جاتے ہیں صرف ادھر ایک مجمع لگانے کے لیے. ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ عمران خان سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان سے ملنے کے لیے ہم ساتھ میڈیا نہیں لے کے جاتے. کہتی ہے جہاں کے لوگ ملتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آپ نے دیکھا اس طرح کا کبھی ہجوم؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ عدالت جیل کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور وہاں آپس میں جماعتیں لڑ رہی ہیں؟ ہماری جماعت کا تو ایسا نہیں تھا، جا کے ملتے تھے، 1 دن دیا 2 دن. وہاں تو میاں صاحب کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی ملنے آئی ہے
اور انہوں نے ان کے سامنے ان کو گرفتار کر لیا ہے، سب کچھ کیا، کیا کچھ کیا، لیکن یہ جائیں جا کے عدالت میں گئے ہیں نا، آپ کو نظر آ جائے کہ سپرنٹینڈنٹ نے آخر جواب دینا ہے کہ کس وجہ سے اس سے ملاقات نہیں کرائی. اس میں حکومت کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، جائیں جا کے ملیں. اب اگر وہ کہتا ہے جی میں نے کابینہ بنانی ہے، یہ تو ایک ان کا ڈرامہ ہے نا. وہ ملا کب سے آج تک اس عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو اس نے تقریر میں خود یہ کہا کہ میری زندگی کا مشن ایک ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالوں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی کا مشن ہے کہ KPK کے صوبے کی کیا حالت ہے، میں اس میں بہتری لاؤں گا، لوگوں کے لیے دہشت گردی اتنی زیادہ تھی اس کے لیے میں کام کروں گا، وفاق سے رابطہ رکھوں گا. اور وہ کہتا ہے، یہ اس کا اعلان تھا کہ میرے کسی سے میرا کوئی رابطہ نہیں، وفاق کی میں کوئی بات نہیں مانوں گا. لیکن صاحب ان کو آپ حکومت کرنے تو دینا، ان کو تو کابینہ بنوانے نہیں دے رہے، آپ ملاقات کی اجازت دے دینا تو کابینہ بنا لیں، ہو سکتا ہے آپ سے تعلقات بھی اسی بنیاد پر ان کے بہتر ہو جائیں، نہیں وہ تعاون بھی کریں. پھر ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جا کے ملے. ابھی عدالت نے حکم کیا ہے، عدالت کی 100% جو حکم ہوتا ہے نا جی، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اب وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، وہ بتائے گا آ کے کہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ملاقات وہ نہیں کرا سکا یا نہیں ہوئی. یہ چیزیں سامنے ہیں، اس میں حکومت تو نہیں روک سکتی. عدالت ہے، عدالت نے حکم کیا وہ ضرور ہوگا. لیکن عمران خان کے جتنے پیروکار ہیں سب، ان کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ جب تک اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے، جو تھا نا اپنا وزیر اعلیٰ گنڈا پور، وہ بھی یہی رویہ رکھتا تھا. تو رویہ چینج کریں. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، رویہ چینج کریں. ہر چیز مطلب رویے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا رویہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پھر بھی ہم پر پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، ہمیں سزائیں ہو رہی ہیں. آپ ہی ذرا تھوڑا سا کھل کے بتا دینا کیسا رویہ آپ کو چاہیے ان کا. میں ان کو پوچھے نا سزائیں کیوں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہے. اپنی فورسز پہ حملے کیے ہیں نا، جا کے کور کمانڈر کا گھر جلایا نا، جا کے 9 مئی انہوں نے کیا نا، 26 نومبر میں جو کچھ کیا ہے عدالتیں ان کو سزا دے رہی ہیں. مجھے ایک بندہ بتائیں جو سیاسی قیدی ہو اس وقت میں، حکومت ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی ہے؟ کسی نے 190 ملین کھایا، چوری کی ہے، کسی نے اپنا حملہ کیا ہے GHQ پہ، کور کمانڈر کے گھر حملہ کیا ہے. یہ غیر قانونی طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں. ان کے ساتھ جب بھی کوئی انہوں نے جلسہ جلوس کیا ہے، اپنے ساتھ غیر ملکی لے کے آئے ہیں، دہشت گرد لے کے آئے ہیں، کلاشن کوف اٹھا کے وہ آتا تھا. یہ طریقے اگر ان کے ہیں تو پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اپنا رویہ چینج کریں. جی وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تو غلط ہوا، اس کو سب لوگ ہی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن PTI کا یہ کہنا ہے نا کہ ہمیں تو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں. جی نیازی صاحب بتا دیں، ایک بندے کا نام بتائیں کہ آپ کا رویہ، ایک بندے کا نام بتائیں جو سیاسی قیدی ہے. یہ سب چوری میں اندر ہے، دہشت گردی میں اندر ہے، GHQ کے حملے پہ اندر ہے، 26 نومبر پہ اندر ہے. مجھے بتائیں نا کون سا سیاسی قیدی ہے جس نے حکومت نے جس کو اندر کیا ہو. یہ تو عمران خان تھا، کہتا تھا کہ تم لوگ باہر ہو، فلاں مسلم لیگی کا نام لیتا تھا خواجہ آصف صاحب، اچھا تم باہر ہو، کل تم جیل میں جاؤ گے. FIA اس پہ پکڑ لیتی تھی. وہ تو نام لے لے کے بندوں کو جیل میں بھیجتا تھا. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. وہ تو جا کے امریکہ بھی تقریر کرتا تھا کہ نواز شریف میں تیرا اسی بند کر دوں گا. میاں نواز شریف نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کو جواب لے لیتے ہیں نا نیازی صاحب سے. جی نیازی صاحب، اصل ظلم تو آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے ہوا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے اس دور میں کوئی ایک سیاسی قیدی ہے ہی نہیں. کوئی ہے تو نام بتا دیں. دیکھیں لاہور بھرا پڑا ہے، کوٹ لکھپت جیل میں اڈیالہ خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سینکڑوں ورکر پڑے ہیں. دوسرا ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بن جاتا، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اسی کے پیچھے تو یہ چھپ کے جو ہے گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. اور یہ کیا دھرا ان کا ہے، نون لیگ کا ہے، اور اس بینیفیشری ہیں اس کے. میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا رویہ بتائے. میں نے تو کہا ہے کہ ہم تو بھی کرتے ہیں تو بن جاتے ہیں، جو ہے ملزم بن جاتے ہیں. تو بات کرنے پہ جھگڑا، مطلب کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم کون سا ان کو رویہ چاہے بتا دے. وہ صاحب بتائیں وہ رویہ بتا دے. آپ مجھے بتا دیں کیوں جیل میں. 190 ملین کی چوری ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہے. اب سنیں نا، آپ کے وہ پیسے کدھر ہیں اس وقت؟ جی وہ پیسے جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں چوری کر لیے ہم نے،
وہ کدھر ہیں؟ میں کس کے بتا پاس؟ دیتا ہوں وہ کدھر ہے. آپ نے 190 ملین ملک ریاض سے مل کے اس کے جرمانے میں جمع کرائے. وہ پیسہ عوام کا تھا, اس کے بدلے آپ نے القادر یونیورسٹی لی, کدھر فرق ہے ہوگی وہ؟ نے آپ زمین لی. یہ جرم کیا آپ نے. آپ ہو میرے بھائی, آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوا میں وہ باتیں سپریم تو پھر کورٹ میں میری بات سنیں, جی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ لے, اس میں تو مطلب نیب نے کیس بھی بند کر دیا تھا. اب سیاسی کیسز جو ہے آپ وہ بتائیں آپ کہ کے کیا ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے میری جمع بات کرائے کہ سنو. نہیں کرائے جو جرمانہ کیا سپریم کورٹ نے؟ بھائی جان, آپ اس کے فیصلے کو پڑھ لینا, جو یو کے کا جو فیصلہ تھا, جو میں اس کی آپ کو عدالت نے منگا کیا دیتا ہوں تھا. فیصلہ. ٹھیک ہے, منگا لیں, آپ منگا لیں. اس نے کیا نیازی صاحب, فیصلہ ان کے کیا کہنے تھا؟ کا مطلب یہ, بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے یہ فیصلے دیے جس کی وجہ سے جیل میں ہیں خان صاحب, اور اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے اس دور میں کوئی سیاسی فیصلے قیدی تو نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب. 26ویں, اچھا وہ ان کا کہنا اپنی جگہ, یہ اپنی ایک جگہ نام ٹھیک کہہ بتا رہے دیں ہوں جو گے. سیاسی قیدی ہے اس ٹھیک ہے, وقت. اچھا تو عمران خان کے سیاسی قیدی نہیں ہے تو کیا عمران ہے؟ خان چوری میں اندر شاہ ہے بھائی, محمود 14 قریشی, سال اس کو سزا ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی جیل کے اندر ہے, اجاز چودھری جیل کے اندر ہے, عمر سرفراز چیمہ جیل کے اندر ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد جیل کے اندر تو ہے, انہوں نے سینکڑوں کیا کیا ہے کارکن ساتھ, یہ جیل بھی کے بتایا اندر. انہوں نے جرم کیا کیے ہیں. دیکھیں ہم تو دیکھو شور مچانے سے تو بات صاحب بات نہیں ہوتی نا, بات لاجک والی کرے نا. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر کسی نے جرم کیا ہے, میں اگر کہوں کہ بٹ صاحب جی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کسی چیز کو آگ لگا دے گا, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. سیاسی لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. سیاسی لوگ ہمیشہ تھارسس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, آگے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. سیاسی لوگ مار دھاڑ یا جلاؤ گھراؤ نہیں کرتے. سمجھنے آپ کی ایسا کوشش کیوں کریں. کرتے ہیں پھر, آپ اتنے آپ کریں بات. دیکھیں, ہم اگر بات سنیں, اگر ہم یہ کرتے ہوتے ہیں تو پھر گلا کس بات کا تھا. اچھا آپ لیکن ایک کچھ بات نہیں آپ کو کرتے, بٹ صاحب کہہ دیں آپ آگ نہیں کہ لگاتے. ٹھیک ہے جی, اچھا میری بات سن نہ اچھا سن لیں. اس سے پہلے کہ دیکھیں جدون ہم ایک صاحب کی بات جانب میں کرنے جاؤں, لگا نیازی صاحب ہوں. یہ بتائیے کہ آپ درخواست دیں گے بنی گالہ میں شفٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیں ہم آسان راستے کے قائل نہیں ہیں, ہم ڈیو پروسیس آف لا کے قائل ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کوئی ہمیں این آر او نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان چاہیے. پاکستان پروگریسو پاکستان کی معیشت, پاکستان کا دفاع, مضبوط دفاع. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ فوج بھی میری ہے, یہ ہمارا بلیو ہے. دوسرا ایک بات یاد رکھیں, یہ اتنے ظلم کر لیں کہ پھر یہ نہ ہو کہ کل یہ کہیں کہ جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہم تو برداشت کر رہے ہیں, اور جتنا ہم کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا, اس کا میں جواب لیکن یہ دینا چاہتا برداشت ہوں. نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ لوگ انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں کر سکیں گے. نہیں, ہم انتقام رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے, کبھی بھی نہیں. یہ پولیٹیکل سوچ رکھنے والا کبھی بھی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ گھن چکر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے, تو تو پھر بٹ صاحب آپ نے سن لیا نا, اتنا ہی کیجئے گا جتنا برداشت کر سکیں. دیکھیں نا, میں نیازی صاحب آپ کی جانب بھی آتا ہوں, لیکن جدون صاحب یہ بتائیے گا, جدون صاحب سر آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جج ہمیں 2 منٹ سن لیں تو یہ سارے کیسز میں ہمیں جو ہے ریلیف مل سکتا ہے. کیا ان کی لیگل سٹینڈنگ پی ٹی آئی کی ایسی ہے کہ بہت جلدی سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے فیئر ٹرائل کے بعد؟ نہیں, پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا بھی رہا ہے, کافی کیسوں میں ان کو ریلیف ملا ہے, لیکن اب سارے کام ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتے نا. کچھ نہ کچھ تو دیکھیں نا, اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ جو ہے اپنا کانڈکٹ جو ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے کیس انٹینشنلی ڈیلے کریں, یا اگر وہ کوئی جج جو ہے وہ بائسڈ ہے ان کی فیور میں کہ وہ کہتا جی میں ان کا کیس نہیں فکس کرتا ہوں, ایسی کوئی بات ہے تو وہ غلط ہے. لیکن ان کو عدالتوں سے آخر ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو باہر آئیں گے, اور تو کوئی طریقہ نہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے, تو یا پھر فائنلی جو ہے عدالتیں جو ہے ان کو ریلیف دیں گی. 2 ہی طریقے ہیں. اب ان میں کون سا طریقہ کس وقت کارگر ثابت ہوگا, یہ اب پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے. تو یہ تو جو بھی دیکھیں نا کیسز 2018 میں بنے تھے دوسری پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این پہ, نواز شریف صاحب پہ, تو وہ آگے آپ کو پتہ ہے پروسیکیوٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے غلط کیس بنائے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد ان کا بھی پروسیکیوٹر آگے کہہ دے جی کہ عمران خان پہ غلط کیس بنا تھا. یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, پاکستان کی ہسٹری یہی ہے
کہ جو بھی وزیر اعظم اب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس آپ کے سامنے ہے، اس بندے کو ایک سزائے موت دی گئی، ہینگ کر دی گیا، اور 43 اور 44 ایئر کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہے، ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو عدالتوں کے اندر جتنی بھی جو عدالتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر آزاد نہیں ہیں۔ جب کوئی بھی سیاسی پارٹی عتاب کا شکار ہوتی ہے یا اس کے جو گورنمنٹ آف ڈے ہوتی ہے اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے تو پھر وہ عدالتیں آزاد نہیں رہتی۔ اگر عدالتیں آزاد ہوں تو پھر یہ ظلم کی جو داستانیں ختم ہو جائیں۔ عدالتیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں جب ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو پھر ہمیشہ اپوزیشن کو رگڑ لگتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ اس پی ٹی آئی کو نہیں لگا، یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے نا۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پی ایم ایل این کو کتنی دفعہ رگڑا لگا ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کسی اور کی حکومت آئے تو میں اور بٹ صاحب دوبارہ جو ہے پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، یہاں پہ حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اب یہ تو آپ کے سامنے ساری حقیقت ہے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میسج پہنچ چکا ہے، ویسے بٹ صاحب آپ کے بالکل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میسج انہیں پہنچ گیا ہے اور انہوں نے آپ کی طرف دیکھ بھی لیا ہے، شاید وہ کمیونیکیشن ہو بھی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سر یہ بھی بتائیے، یہ جو آفر کی گئی ہے جس کو بٹ صاحب تسلیم تو نہیں کر رہے، لیکن طارق فضل چودھری نے پروگرام میں کہا ہے، ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا ہے کہ جناب آپ لکھ کے دیں، ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ 2-2.5 ہزار لوگوں کی کیپیسٹی اڈیالہ جیل میں، 8.5 ہزار قیدی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی تو ملاقاتی آتے ہیں، تو عمران خان کے لیے ملاقات کروانا جو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح سے پاسبل نہیں ہو پاتا۔ تو آپ بنی گالہ جائیں، وہاں جتنی مرضی ملاقاتیں کریں، قانون آئین کیا کہتا ہے، پاسبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان درخواستیں کرتا ہے کہ مجھے دیسی مرغہ دو، ہائی کورٹ عدالت نے اس کو اجازت دی، دیسی مرغہ کھا رہا ہے، وہ دیسی گھی سے اس کے لیے پراٹھے بن رہے ہیں، اس کو ایکسرسائز کی مشینیں مل رہی ہیں، وہ واک کرتا ہے، عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں، لیکن ہے وہ ایک قیدی جو ہوتا ہے نا، اس کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے وہ تو کہے گا مجھے باہر بھیج دو، مجھے تالا کھولو، میں باہر چلا جاؤں۔ لیکن بات آپ یہ کروں گا کہ اگر عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے، عدالت اس کو جیل سے باہر لاتی ہے تو حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کسی بات میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ عمران خان جیل میں گیا ہے تو عدالت نے بھیجا ہے، کل عمران خان کو اگر ہمارا کیا تھا، دیکھیں میاں نواز شریف کے خلاف کیس بنایا انہوں نے پاناما، کچھ نہیں ملا، کہا جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ لیے، اقامے پہ ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا، جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا کیا، وہ اس وقت ثاقب نثار تھا جو کچھ کرتا رہا۔ پھر جج ارشد ملک نے کہا کہ میرے سے زبردستی سزائیں دلائیں، اس میں فیض حمید یہ لوگ شامل تھے، لیکن ہم نے آ کے عدالت سے ہی ریلیف لیا، عدالت کو آ کے اپنی بے گناہی ثابت کری۔ کہ عمران خان کا یہ پرابلم ہے، یہ 2018 میں آیا، یہ سمجھتا ہے کہ وہ باجوہ فیض حمید جو ہے نا جس طرح مجھے لے کے آئے تھے، اب وہ ہمیشہ آپ کو سنا کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے۔ تو یہ اس کا رویہ، عمران خان کا جو رویہ ہے، پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے، جس رویے پہ وہ چل رہے ہیں، 2 سال گزر گئے ہیں، 3 اور گزر جائیں گے، رویہ چینج نہیں کریں گے تو یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ جیل سے باہر آئے گا تو نہ وہ گنے اٹھا کے باہر آئے گا، جیل سے باہر آئے گا تو عدالت اس کو ریلیف دے گی۔ جب تک پی ٹی آئی کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال تو اب جیلوں میں ہو چکے ہیں، 3 مزید سال بھی ہو جائیں گے، لیکن رویہ چینج کرنا ہوگا۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، یہ جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، یہ کس طرح سے پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جس جماعت پر، جس سیاسی مذہبی جماعت پر پابندی لگ جائے پھر وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ نہیں کر سکتی وہ؟ پھر دیکھیں اس میں جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے، اس کا سب آرٹیکل 2 ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی، اگر اف ٹی ایل پی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو بظاہری طور پہ لگ رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ان لوگوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے، ان کو سیمبل بھی ملا ہے، ان کے کچھ کراچی میں 1-2 MP بھی بنے تھے، تو اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سوورینٹی آف پاکستان یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ آن دا بیسس آف ایویڈنس وہ یہ ڈکلیریشن دے دیں، اور ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر پھر وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کیس ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو، اور پھر فائنلی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا اس جماعت کے جو آپریشن ہے یا اس جماعت کی جو مزید پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے یا سوورینٹی ہے اس کے خلاف واقعی کام کر رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہنچ جائے، وہ فیصلہ دے دے، تو پھر جو ہے یہ طریقہ کار ہے آئین کے اندر کہ وہ جماعت پھر بین ہو سکتی ہے۔ ادروائز جو فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیریشن دی ہے تو یہ ڈکلیریشن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ جانچے گی
کہ ایویڈنس ان کے پاس کیا ہے، کس بیس پہ. تو جس طرح ان سے وہ اسلحہ نکل رہا ہے، یا ظاہر جو ایجنسیاں ہیں، پروسیکیوشن ہے یا پولیس ہے یا CCD ہے، جو بھی ہے اینٹی ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو وہ اگر ایویڈنس دے دیتی ہیں جی، ظاہر سپریم کورٹ ان کو نوٹس کرے گی. جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے ڈٹرمن کرے گی کہ TLP ایسی جماعت ہے جو پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورنٹی کے خلاف کام کر رہی ہے. تو فائنل جو ہے پھر سپریم کورٹ بین کر سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈکلریشن دیتی ہے، اور ڈکلریشن جو ہے ودن 15 ڈیز سپریم کورٹ کو ریفر کرنی پڑتی ہے. یہ اس کا قانونی طریقہ ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت. اچھا بٹ صاحب آپ کی جماعت نے اب بلکہ وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی. تو 2021 میں بھی تو ان پر پابندی لگی تھی، ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن 6 مہینے بعد وہ پابندی ہٹا لی گئی تھی. کہیں اس دفعہ بھی ایسا پلان تو نہیں ہے؟ دیکھیں جو TLP کے، اب دیکھیں ان کے جتنے احتجاج ہوتے ہیں، یہ ابھی جو احتجاج کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو سیاسی جماعت ہے وہ احتجاج اس طرح نہیں کرتے. انہوں نے ایک SHO کو 20 گولیاں ماری ہیں، 250 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، کسی کے ٹانگ کہتے ہیں ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے. اور یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ پرائیویٹ جو انوسنٹ لوگ جا رہے ہیں ان کو گاڑی سے نکالتے تھے، وہ گاڑی خود چلاتے، چوری کرتے ہیں. یہ گاڑی کی چوری ہے نا، چوری کر کے وہ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پولیس کی گاڑی نظر آئی ہے، اس کو آگ لگا دی ہے، اور فائرنگ کر رہے ہیں، پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ TLP جماعت کیا چاہتی تھی، کیا کرے؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی. پہلے 2021 میں جب عمران PTI کی حکومت تھی، ان کے اوپر پابندی لگی تو کیا ہوا؟ انہوں نے لکھ کے دیا کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. 6 مہینے بعد انہوں نے گارنٹیاں دی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. جب آپ آئے ایسا کیا. ان کا یہی روی طریقہ کار ہے. دہشت گردی کی اجازت تو نہیں دی جاتی کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مار دیں. اب ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، بھاگے ہوئے ہیں جو لوگ. اب وہ بھاگے ہوئے، کب تک بھاگیں گے؟ آج نہیں، کل نہیں، 2-4 دن بعد وہ پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر مقدمات چلیں گے جا کے عدالتوں میں. اور یہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک کہتے ہیں نا دہشت گردی ہوتی ہے. یہ حکومت کے خلاف یا اینٹی گورنمنٹ جو کو آپ طریقہ کار ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کہاں پر ہے؟ سعد رضوی، انس رضوی، وہ کہاں پر غائب ہیں؟ وہ چھپے ہوئے ہیں، پکڑے جائیں گے. پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، آج کل 2-4 دن میں پکڑے جائیں گے. پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، قانون ہے. جب وہ 14 دن سے یا 15 دن زیادہ گزریں گے ٹائم پہ، پھر ان کو اشتہاری کیا جائے گا. پھر اشتہاری کیا جائے گا. جس جگہ بھی جائیں گے، اگر ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم کوشش کریں گے ریڈ وارنٹ کر کے لائیں گے. ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ عوام کی عدالت میں، کورٹ میں ہوں گے، کٹہرے میں ہوں گے. لیکن اس چیز کی اجازت کبھی نہیں جاتی. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی آپ ان کے جتنے ہیں، وہ 2016 میں میرے خیال ہے انہوں نے اسلام کے نام پہ، دیکھیں نا، اسلام مذہب کے نام کہ آپ آ کے لوگوں کو مار دے، پولیس والوں کو شہید کر دے. یہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. اور ایسی جماعت پہ تو پابندی ہونی چاہیے. سارے ثبوت سب کچھ پیش کیے ہیں، کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. اب 15 دن بعد سپریم کورٹ میں بھی جا کے یہ چیز شاید رکھیں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. اگر یہ دہشت گرد جماعت ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس کو ختم کر دے گا اس جماعت کو. نیازی صاحب، ابھی آپ کی جماعت کی جانب سے کچھ ان کی فیورز میں بیانات بھی پچھلے دنوں سامنے آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تب بھی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان پہ کافی فورس کا بھی استعمال کیا گیا تھا. وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو آپ اور آپ کی جماعت کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب کی بات کروں گا. میرے بھائی ہیں، ان کو سیاسی بات کرنی چاہیے. یہ ہر بندے کو ہر جماعت کے بارے میں کہ پھاڑ لو، ڈک لو، مار دو، پھاڑ لو جی، پرچے ہو گئے جی، یہ کر لو تو وہ کر لو. سیاست میں ہمیشہ ایک بات چیت ہوتی ہے، ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھا جاتا ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا جی کہ ہماری ایک پولیٹیکل ہم سوچ ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کی جو نظریے کو، چاہے وہ ہمارا مخالف بھی کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں اس کا نظریہ اگر پولیٹیکل ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ہمیشہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہ سیاسی سوچ لے کے آگے بڑھتی ہیں. وہ قوم کو اکٹھا کرتی ہیں، وہ قوم کے اندر ڈیوائیڈ نہیں کرتی، وہ کوئی جلاؤ گھراؤ کی طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ چیزوں کو جو ڈی میرٹ ہوتے ہیں وہ کم کر کے میرٹس کو ان کی ترجیح ہوتی ہے، اور لوگوں کو
قومی دھارے میں واپس لاتی ہیں. سیاسی جماعت یہ کام کرتی ہے. اور ہم تو دیکھیں اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو اگر ریزن نہیں ہے تو اس کو کلا دم کرا دیا جائے. اگر اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس گورنمنٹ سے تو کوئی توقع نہیں ہمیں. نیازی صاحب یہ بتائیے، کوئکلی بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف کوئی اگلے مہینے کوئی مارچ کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں ڈائیلاگز کے لیے اور ہمہ وقت تیار رکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو تحریک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے. ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت ہم حرکت میں رہتے ہیں، چاہے وہ کنونشن ہو، پریس کانفرنس ہو، ریلی ہو، پاکستان زندہ باد ریلی ہو، 5 اگست ہو، 14 اگست ہو، اس سے پہلے ہم ہمیشہ تیار ہیں. ٹھیک ہے، آپ جی ہمیشہ سے تیار ہیں، لیکن آپ ہی کی جو جماعت کے جو سابق آپ کے کلیگ ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نومبر تو کیا دسمبر میں بھی کوئی احتجاج نہیں کرے گی. تو آوازیں تو اٹھ رہی ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کتنی سٹرونگ ہے، کیا وہ احتجاج کرنے کے موڈ میں ہے، اس کی کیپیسٹی میں ہے، اور کیا اسلام آباد میں دوبارہ سے احتجاج کرتے ہوئے لوگ داخل ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال کے لیے جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.